بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک شہر کے قصر میں ایک روز گلگامش، سموکان، ننسون، بالب کا بادشاہ لوگل باندہ، انکیدو اور اس کی بیوی زوستا ایک کمرے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سموکان جو اس وقت بول رہا تھا رک گیا، اس لیے کہ گلگامش کے محافظ دستوں کا ایک سالار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے جہاں سموکان کچھ متفکر ہوا تھا، گلگامش بھی بڑے تجسس سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قبل اس کے کہ گلگامش یا سموکان میں سے کوئی بولتا، محافظ دستوں کے اس سالار نے گلگامش کو تعظیم دی، پھر وہ بول پڑا، آقا، اس وقت دو اشخاص آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارا اپنا مخبر ہے جو جنوبی لبنان کے حکمران حمبابہ کی طرف سے کوئی خبر لے کر آیا ہے۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اس سے کچھ پوچھا نہیں، پر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ دوسرا شخص جو آپ سے ملنے کا متمنی ہے وہ شمالی لبنان کے بادشاہ عطانا کا قاصد ہے۔ لگتا ہے یہ قاصد بھی کوئی اچھی خبر لے کے نہیں آیا۔ اس سالار کے اس انکشاف پر سموکان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس موقع پر سموکان نے گلگامش کی طرف دیکھا۔ سموکان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ اتر گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر تک سرگوشی کے سے انداز میں گلگامش سموکان سے مشورہ کرتا رہا۔ اس کے بعد گلگامش نے اپنی محافظ دستوں کے سالار کو مخاطب کیا، جاؤ پہلے اپنے مخبر کو اندر بھیجو تاکہ میں جانوں کہ وہ حمبابہ کی طرف سے کیا خبر لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد تم عطانا کے قاصد کو اندر بھیجنا۔ گلگامش کے اس فیصلے پر وہ سالار مڑا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گلگامش کا ایک مخبر اس کمرے میں داخل ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے گلگامش، سموکان، لوگل باندہ اور انکیدو سے مصافحہ کیا۔ ہاتھ کے اشارے سے گلگامش نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ نشست سنبھال چکا تب گلگامش نے اسے مخاطب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم حمبابہ کی طرف سے کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آقا، میں اور میرے کچھ ساتھی آپ کے حکم کے مطابق حمبابہ کے مرکزی شہر چندن میں اس کی اور اس کے لشکریوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ میں آپ پر انکشاف کروں کہ جس وقت آپ نے اپنے قاصد عطانا کے مرکزی شہر کی طرف روانہ کیے تھے اور آپ نے لوگل باندہ، اس کی بیٹی، بیٹے اور اس کی منگیتر کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، اسی وقت ہی عطانا نے حمبابہ کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ ہماری سلطنت پر حملہ آور ہو جائے۔ دراصل حمبابہ اور عطانا کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، دونوں بھائی بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے جان نثار ہیں۔ عطانا کا یہ پیغام ملتے ہی حمبابہ ہم پر حملہ آور ہو جاتا، لیکن اسے ہماری قوت کا احساس ہے، لہٰذا اب تک وہ جنگی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اب وہ اپنی ساری تیاریاں مکمل کر چکا ہے اور کسی بھی وقت اپنے لشکر کے ساتھ نکل کر ہماری سرحدوں کی طرف بڑھے گا اور ہمارے علاقوں کے اندر دور تک یلغار اور تباہی و بربادی پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ میں اور میرے جو ساتھی حمبابہ کے مرکزی شہر چندن کی طرف سے آئے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنگی تیاریوں کی تکمیل کو دیکھا ہے اور ہم نے ان کے لشکریوں سے یہ بھی سنا ہے کہ چند روز تک حمبابہ ہمارے علاقوں کی طرف کوچ کرے گا۔ آنے والے اس مخبر کی ساری گفتگو سننے کے بعد گلگامش تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر وہ اپنا منہ سموکان کے قریب لے گیا۔ تھوڑی دیر تو وہ سرگوشی کے سے انداز میں باہم گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد گلگامش نے مخبر کی طرف دیکھا، شاید دونوں مل کر کچھ فیصلہ کر چکے تھے۔ پھر اپنے مخبر کو گلگامش نے مخاطب کیا، اب تم جاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تم آنے والی شب یہاں آرام کرو، کل پھر حمبابہ اور اس کے لشکریوں پر نگاہ رکھنے کے لیے یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ کوچ کرنے سے قبل تم اور تمہارے ساتھی مجھے مل کر جانا، میں تمہارے لیے نئے احکامات جاری کروں گا، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخبر اٹھا اور اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد گلگامش کے محافظ دستوں کا سالار شمالی لبنان کے بادشاہ عطانا کے قاصد کو اندر لے کر آیا۔ عطانا کے قاصد کے علاوہ گلگامش کے محافظ دستوں کے سالار نے بھی خوب جھکتے ہوئے گلگامش کو تعظیم دی۔ پھر اس کے بعد گلگامش کا محافظ تو باہر نکل گیا تھا،
قاصد کو ہاتھ کے اشارے سے گلگامش نے اس جگہ بیٹھنے کو کہا جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کا اپنا مخبر بیٹھا ہوا تھا۔ گلگامش کی طرف سے اس عزت افزائی پر وہ قاصد خوش ہو گیا تھا۔ ممنونیت سے اس نے گلگامش کی طرف دیکھا، پھر وہ اس نشست پر بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز خود گلگامش نے کیا۔ میرے عزیز، میں نہیں جانتا کہ تو اپنے بادشاہ اتانا کی طرف سے کیا پیغام لے کر آیا ہے، اور میں تمہیں اپنی سرزمینوں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب کہو تم کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہو؟ اتانا کے اس قاصد نے پہلے اپنا گلا صاف کیا، پھر گلگامش کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، عظیم گلگامش، میں آپ کے نام اپنے آقا کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ بالبک کے بادشاہ لوگل باندہ اور اس کی بیٹی ایلم کو اس کے حوالے کر دیں۔ ہمارے بادشاہ کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ آپ کے سپہ سالار اعلیٰ سموقان نے انو کے مسکن سے لوگل باندہ کی بیٹی ایلم اور اس کے بیٹے اریش اور اس کے بیٹے کی منصوبہ اراتا کو نکالا، لیکن اس کے بیٹے اریش اور اس کے بیٹے کی منگیتر اراتا کی بدبختی کے وہ پھر انو کے چنگل میں پھنس چکے ہیں۔ لیکن ایلم کو وہاں سے بھگانے میں سموقان کامیاب ہو گیا، اور اس نے یہی نہیں کیا بلکہ کہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سموقان نے بالبک کے بادشاہ لوگل باندہ کو بھی اور اب اسے وہاں سے یہاں لے آیا ہے۔ میں نہ ایلم اور نہ اس کے باپ لوگل باندہ کو شکل و صورت سے پہچانتا ہوں، لیکن ہمارے بادشاہ تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ وہ دونوں آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ جس وقت ایلم کو سموقان نے انو کے مسکن سے نکالا تھا تو سور فلک اور اشتار دونوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ سور فلک اور اشتار دونوں چونکہ پہلے سموقان سے ٹکرا کر ہزیمت اٹھا چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اریش اور اراتا کو ہی حاصل کرنے پر اکتفا کیا۔ ایلم چونکہ اس وقت سموقان کے قبضے میں تھی، لہٰذا انہوں نے سموقان سے ٹکرانا مناسب نہیں سمجھا اور سموقان ایلم کو لے بھاگا۔ اور پھر ہمارے بادشاہ اتانا کے پاس یہ خبریں بھی پہنچ چکی ہیں کہ سموقان نے بالبک کے ایک نواحی سرائے میں قیام کیا۔ وہاں کچھ لوگوں نے اسے پہچان لیا اور اسے بالبک کے حاکم کے پاس لے کر چلے، لیکن کہیں راستے میں سموقان نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر کسی کو پتہ نہ چلا کہ سموقان نے بالبک کے حکمران لوگل باندہ کو بالبک کے زندان سے کیسے نکالا اور وہاں سے کیسے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ عظیم گلگامش، اب ہمارے بادشاہ اتانا نے میرے ذریعے آپ کو یہ پیغام بھجوایا ہے، کیا وقت ضائع کیے بغیر 3 اشخاص کو فی الفور اتانا کی طرف روانہ کر دیں۔ ان 3 میں سے ایک بالبک کا سابق حکمران لوگل باندہ، دوسری اس کی بیٹی ایلم اور تیسرا آپ کا سپہ سالار اعلیٰ سموقان ہے۔ سموقان کو اس جرم کی سزا میں اتانا نے طلب کیا ہے تاکہ اسے وہ ساحر انو کے مسکن میں داخل ہو کر ایلم، اریش اور اراتا کو نکالنے کی جسارت کی اسے اس کی سزا دی جا سکے۔ اتانا کے قاصد کے اس گفتگو سے گلگامش کے چہرے پر ایسی غضبناکی چھا گئی تھی جو دلوں کی دھڑکنوں تک کو بے ترتیب کر دے۔ اس کے سینے میں ایک سیلے پہ شتاب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس کمرے میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد گلگامش اور سموقان دونوں رازداری سے آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے۔ جب یہ صلاح و مشورہ ختم ہو گیا، گلگامش ہی نہیں سموقان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد آواز دے کر گلگامش نے اپنے محافظ دستوں کے سالار کو طلب کیا جو اس کی چوبیداری کا کام سر انجام دیتا تھا۔ جب وہ اندر آیا تب گلگامش نے اسے مخاطب کیا، اتانا کے اس قاصد کو لے جاؤ اور اس کے قیام شاہی مہمان خانے میں کراؤ، اس کے بہترین طعام کا بندوبست کرو۔ جو پیغام یہ لے کر آیا ہے اس کا جواب ہم چند دن تک دیں گے۔ اپنے اس سالار سے نگاہیں ہٹانے کے بعد گلگامش نے اتانا کے قاصد کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، تو چند روز تک ہمارے شاہی مہمان خانے میں قیام کرے گا۔ اس دوران میں اپنے مشیروں سے صلاح و مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد جو پیغام تو نے ہمیں دیا ہے اس کا جواب تمہیں بتا کر تمہارے بادشاہ اتانا کی طرف روانہ کر دیں گے۔ تم تھوڑی دیر تک برآمدے میں رکو، میں اپنے سالار کو تمہارے طعام و قیام کے متعلق ہدایات جاری کرتا ہوں۔ اتانا کا وہ قاصد اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے گلگامش نے اپنے محافظ دستوں کے سالار کو قریب بلایا۔ جب وہ قریب ہوا تو گلگامش نے اسے مخاطب کیا، سن میرے عزیز، میں نے اتانا کے قاصد کو اس لیے باہر بھیجا ہے تاکہ میں رازداری سے تمہیں اس کے متعلق ہدایات جاری کروں۔ اسے شاہی مہمان خانے کی طرف لے جاؤ،
شاہی مہمان خانے کے کارندوں اور عملے سے کہو کہ اس کی حیثیت ہمارے ہاں مہمان خانے میں ایک قیدی سے زیادہ نہیں ہوگی، اس پر گہری نگاہ رکھی جائے اور یہ خیال بھی کیا جائے کہ یہ ہمارے ہاں سے بھاگنے نہ پائے۔ اب تم جاؤ اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی ابتدا کر دو۔ اس پر سالار مڑا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس کمرے میں خاموشی رہی، پھر اس کے بعد گلگامش نے خصوصیت کے ساتھ سموکان کو اور عمومیت کے ساتھ ان قیدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: میرے عزیز ہو، اتانا کے قاصد کو کوئی مناسب جواب دینے سے پہلے میں نے اپنے بھائی سموکان سے مشورہ کیا۔ میرے اور سموکان کے درمیان جو فیصلہ طے پایا ہے اس سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ میرے خیال میں تم لوگ بھی میری اور سموکان کی اس تجویز سے اتفاق کرو گے۔ ہمارے درمیان یہ طے پایا ہے کہ اتانا کے قاصد کو اس وقت تک اپنے ہاں ایک اسیر اور قیدی کی حیثیت سے رکھا جائے جب تک ہم ہمبابا سے نہیں نمٹ لیتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمبابا کو بدترین شکست دیں اور وہ اپنے مرکزی شہر کی طرف بھاگ جائے۔ تب ہم واپس اپنے مرکزی شہر اریک آ کر اتانا کے قاصد کو واپس بھیجیں اور اسے یہ اطلاع دیں کہ ہم کسی بھی صورت سموکان، لوگل باندہ اور ایلم کو اتانا کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ پیغام جب اتانا کو پہنچے گا تو لازمی امر ہے کہ اتانا ہمارے خلاف لشکر کشی کرے گا۔ اس سے پہلے چونکہ ہم نے ہمبابا کو زیر کر لیا ہوگا، مجھے امید ہے بلکہ یقین واثق ہے کہ جب ہم ہمبابا کو بدترین شکست دیں گے اور اس کی عسکری طاقت کی کمر کو توڑ کر رکھ دیں گے، اور جب اتانا ہم سے خفا ہو کر ہمارے مقابل آئے گا تو ہمبابا اس حالت میں نہیں ہوگا کہ وہ اس متوقع جنگ میں اتانا کی مدد کر سکے، لہٰذا اتانا کے خلاف بھی ہم صف آرا ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اگر خداوند قدوس نے ہمارا ساتھ دیا، اگر میرے آقا میرے مولا نے ہم پر اور اپنے ماننے والوں پر نگاہ کی تو اتانا کو بھی ہم بدترین شکست دیں گے۔ اگر ہم اتانا کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھنا، ہمبابا اور اتانا دونوں کچھ عرصے کے لیے ہمارے مقابلے سے مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ ان کی اس بے بسی، لاچارگی اور مفلوجی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور جو لشکر کے ساتھ ہم نے اتانا کو شکست دی ہوگی اس لشکر کے ساتھ اریک شہر ہی نہیں بلکہ سیدھا بالبک کا رخ کریں گے۔ اس لشکر میں لوگل باندہ بھی ہمارے ہمراہ ہوگا۔ بالبک میں جس قدر اتانا کا لشکر ہوگا اسے ہم تحت کر دیں گے۔ یوں بالبک کی مملکت کو ہم لوگل باندہ کو دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، اس سلسلے میں تم میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے۔ گلگامش کی اس تجویز کے خلاف کسی نے ایک لفظ تک نہ کہا تھا۔ سموکان پہلی ہی اس کی تجویز پر متفق تھا۔ اب دوسروں نے بھی خاموشی اختیار کرتی ہوئی اس تجویز سے اتفاق کیا تو گلگامش اور سموکان دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر اس روز رات کے وقت سموکان، گلگامش اور ان قیدوں اور بالبک کا سابق حکمران لوگل باندہ ایک جرار لشکر کے ساتھ اریک شہر سے جنوبی لبنان کے حکمران ہمبابا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ سموکان، گلگامش اور ان قیدوں لوگل باندہ کے ہمراہ اپنی لشکر کو لے کر ابھی ہمبابا کی طرف پیش قدمی کر ہی رہے تھے کہ ہمبابا کے مخبروں نے بھی انہیں اطلاع کر دی کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ گلگامش اس کی سرحدوں کا رخ کر رہا ہے۔ یہ خبریں ملتی ہی ہمبابا فوراً اپنے لشکر کو حرکت میں لایا اور اپنے مرکزی شہر چندن سے بڑی برق رفتاری سے اس نے اپنی سرحدوں کی طرف کوچ کیا تھا، تاکہ نہ صرف یہ کہ گلگامش کی راہ روکے بلکہ اسے اس کے علاقوں میں جنگ پر مجبور کر دے اور اسے ایسی شکست دے کہ وہ اپنی مرکزی شہر اریک کی طرف بھاگ جانے پر مجبور ہو جائے۔ یہاں تک کہ لگاتار پیش قدمی کرتے ہوئے ہمبابا اپنی سرحدوں کے قریب پہنچا۔ اس وقت تک گلگامش، سموکان، ان قیدوں اور لوگل باندہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا۔ 2 روز تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے۔ تیسرے روز ہمبابا نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی لشکر میں دفیں اور جنگ کے طبل بجانے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے لوگل باندہ اور سموکان نے بھی اپنے لشکر میں دفیں اور طبل پیٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ پھر دونوں لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بڑی تیزی سے اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ ہمبابا اپنی جگہ بڑا مطمئن تھا۔ جو لشکر وہ لے کر آیا تھا وہ لشکر اگر گلگامش کے لشکر سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ گلگامش کو مار بگائے گا۔ وہ اس بنا پر بھی وہم اور خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اس سے پہلے چونکہ گلگامش کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا
اور وہ اپنے آپ کو جسمانی طاقت اور قوت میں بھی گلگامش سے اعلیٰ اور عرفہ خیال کرتا تھا، لہٰذا اسے قوی امید تھی کہ اس جنگ میں وہ کامیاب رہے گا۔ جس وقت دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر رہے تھے، سموکان اپنے گھوڑے کو بگاتا ہوا اس جگہ پر آیا جہاں گلگامش، انکیدو اور لوگل باندھا کھڑے ہوئے تھے۔ گلگامش کے سامنے سموکان نے اپنے گھوڑے کو روکا اور گلگامش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، گلگامش میرے عزیز بھائی، میں اپنے لشکر کی پشت پر اپنے پڑاؤ کا انتظام درست کر کے آیا ہوں۔ اب جیسا کہ میرے اور تمہارے درمیان طے ہے کہ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک حصہ تمہارے پاس، ایک میرے پاس اور تیسرا انکیدو کی کمانداری میں ہوگا۔ لوگل باندھا پڑاؤ میں رہ کر پڑاؤ کی دیکھ بھال کرے گا اور وہاں محفوظ رہے گا۔ میرے عزیز بھائی، مجھے امید ہے کہ یہ ہمبابا اپنے لشکر کو حصوں میں تقسیم نہیں کرے گا، بلکہ سارے لشکر کو اپنی کمانداری میں رکھتے ہوئے وہ ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ جہاں تک میں ہمبابا کے متعلق جانتا ہوں، یہ اپنی جسمانی طاقت اور قوت کی بنا پر فخر و گمن میں پڑا ہوا ہے۔ اگر اس نے ہمارے لشکر کی تنظیم کو دیکھتے ہوئے اپنے لشکر کو تقسیم کرنا چاہا، تب بھی یہ ہماری طرح اپنے لشکر کو زیادہ سے زیادہ 3 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھے گا، دوسرا حصہ اپنے چھوٹے بھائی اور تیسرا حصہ اپنے لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ کی سرکردگی میں دے گا۔ بہرحال وہ جتنے بھی حصے کرے گا، ہمیں اپنا جنگ کا طریقہ کار پہلے جیسا رکھنا ہوگا۔ گلگامش میرے بھائی، تم لشکر کے وسطی حصے میں رہو گے، دائیں پہلو میں، بائیں پہلو پر انکیدو ہوگا۔ پہلے دشمن پر بھرپور ضرب لگائی جائے گی، اور میرا اندازہ یہ بھی ہے کہ پہلے ہمبابا کو انکیدو پر حملہ آور ہونے کا موقع دیا جائے۔ ہم اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھیں اور جب اندازہ لگائیں کہ ہمبابا اپنی پوری قوت صرف کر چکا ہے اور اس کے لشکری ہمیں پسپا نہ ہوتے دے کر تھکاوٹ اور بیزاری محسوس کرنے لگے ہیں، تب ہمیں پوری قوت کے ساتھ ہمبابا اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ گلگامش، اس حملے کے بعد تم بھی سامنے کی طرف سے اپنی لشکر کے ساتھ دشمن پر ضرب لگاتے جاؤ گے، میں اور انکیدو دونوں دائیں اور بائیں جانب سے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس کے پہلوؤں کی طرف پھیل جائیں گے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہی دیکھتے 3 اطراف سے ہمبابا کے لشکر پر حملہ آور ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ ہمبابا کو بدترین شکست دیں گے، بلکہ اس کے لشکر کا خوب قتل عام کر سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر تک سموکان رکا، کچھ سوچا، اور اس کے بعد اس نے گلگامش کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا تھا، گلگامش، سب سے اہم بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس جنگ میں ہمبابا کی کمر ہمیں پوری طرح توڑ دینی چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں یہ اتانا کے ساتھ مل کر ہمارے لیے دشواریوں کا باعث نہ بنے۔ اگر آج ہم ہمبابا کی کمر توڑ دیتے ہیں تو میرے بھائی، آنے والے دنوں میں اتانا کی طاقت اور قوت میں اس کی وجہ سے اضافہ نہ ہو سکے گا، اور اتانا سے بھی ہم ایسے ہی نمٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس طرح آج کی جنگ میں ہم ہمبابا سے نمٹیں گے۔ میرے عزیز بھائی، مجھے یقین ہے کہ ہم اس جنگ میں ہمبابا کو بدترین شکست دیں گے۔ جب ہمبابا ہم سے شکست کھا کر بھاگے تو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کے لشکر کا تعاقب کرنا چاہیے۔ تعاقب میں تم اور انکیدو تینوں شامل ہوں گے۔ لوگل باندھا پڑاؤ کی حفاظت کے لیے رہے گا۔ پڑاؤ کی حفاظت کے لیے ہم نے پہلے ہی چند دستے مقرر کر دیے ہیں جو حفاظت کے لیے کافی ہوں گے۔ ہم جہاں تک ممکن ہوا ہمبابا کا تعاقب کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے لشکریوں کو کاٹ کر رکھ دیں، اور دوبارہ طاقت و قوت حاصل کرنے میں اسے ایک مدت درکار ہو۔ اس وقت تک ہم اتانا کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد بالبک پر لوگل باندھا کی حکمرانی کو بحال کر سکیں گے۔ سموکان شاید مزید کچھ کہنا چاہتا تھا پر خاموش ہو گیا، اس لیے کہ سامنے ہمبابا کے لشکر میں طبل اور دفیں بجنا بند ہو گئی تھی، جو اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ ہمبابا حملے کی ابتدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے گلگامش نے سموکان کو مخاطب کیا، سموکان میرے عزیز بھائی، دیکھ، دشمن حملے کی ابتدا کرنے والا ہے۔ جو تجویز تم نے پیش کی ہے، میں اور انکیدو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میرے خیال میں ہمیں اپنے لشکر کے آگے آگے اپنے حصوں کی کمانداری سنبھال لینی چاہیے۔ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا۔ لوگل باندھا لشکر کے پیچھے پڑاؤ کی طرف چلا گیا تھا۔ سموکان، گلگامش اور انکیدو اپنے اپنے لشکر کے آگے بالکل استوار ہو گئے تھے۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمبابا نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ گلگامش، سموکان اور انکیدو پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سموکان کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ ہمبابا نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی ذاتی طاقت اور جرأت مندی پر بھروسہ کرتے ہوئے سارے لشکر کی کمانداری اس نے اپنے پاس رکھی اور اکیلا ہی اپنے لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے وہ حملہ آور ہوا تھا۔ گلگامش، سموکان اور انکیدو نے بڑے بھرپور انداز میں ہمبابا کے اس حملے کو روکا تھا۔ جب ان تینوں نے دیکھا کہ ہمبابا اپنی پوری طاقت صرف کر چکا ہے تو انہوں نے تیز رفتار قاصد ایک دوسرے کی طرف بگائے۔ اس کے بعد اپنے کام کی ابتدا کر دی۔ بس پھر سموکان، گلگامش اور انکیدو ہمبابا کے لشکر پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کچھ دیر تک گھمسان کاران پڑتا رہا۔ اس کے بعد گلگامش، سموکان اور انکیدو نے اپنی اصلی کام کی ابتدا کر دی۔ گلگامش تو اپنے لشکر کے حصے کو ہمبابا کے بالکل سامنے لایا اور اس کے حملوں کو بری طرح روکنے کے ساتھ ساتھ اس پر جارحیت اختیار کرتے ہوئے حملے بھی کرتا رہا، جبکہ سموکان اور انکیدو نے بڑی تیزی سے ہمبابا کے پہلو کی طرف سے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ہمبابا کے پہلو پر جانے کے بعد سموکان اور انکیدو نے اس زور سے پہلو پر حملے کیے کہ پہلو کی طرف سے انہوں نے کئی صفیں کاٹ کر رکھ دی تھی۔ ہمبابا کی اگلی صفوں کے جوانوں کو جب پتہ چلا کہ دشمن ان کے دائیں بائیں سے بھی حملہ آور ہوا ہے اور ان کی کئی صفوں کو خون میں نہلا دیا ہے، تب اگلی صفوں کے لشکری خوفزدہ ہو کر جنگ سے جی چرانے لگے، آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ یہ صورتحال گلگامش کے لیے بڑی حوصلہ مند تھی، لہٰذا اس نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی تھی۔ اب لمحہ بلمحہ ہمبابا کے لشکریوں کے حوصلے پست، گلگامش، سموکان اور انکیدو کے لشکریوں کے حوصلے بلند سے بلند تر ہونے لگے تھے، یہاں تک کہ گلگامش، سموکان اور انکیدو کے 3 اطراف کی ان حملوں سے ہمبابا کے لشکر کا ایک بڑا حصہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ صورتحال ہمبابا کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا وہ شکست تسلیم کرتے ہوئے باکھڑا ہوا۔ ہمبابا کی پشت پر چونکہ اس کے علاقوں کے چندن کے گھنے جنگلات تھے، لہٰذا اسے امید تھی کہ ان جنگلات میں گلگامش اور انکیدو ان کا تعاقب نہیں کریں گے، لیکن ان تینوں نے پہلے ہی بھرپور انداز میں ہمبابا کا تعاقب کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا، لہٰذا جس وقت ہمبابا میدان جنگ سے منہ موڑ کر بھاگا، گلگامش، سموکان اور انکیدو نے اپنی پوری قوت سے ہمبابا اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کیا تھا۔ یہ ایک طویل اور خونی تعاقب تھا، جس کے نتیجے میں گلگامش، سموکان اور انکیدو نے ہمبابا کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یوں ہمبابا کو ذلت آمیز شکست اٹھانا پڑی اور وہ اپنی چند محافظ دستوں کے ساتھ اپنی جان بچا کر اپنی مرکزی شہر چندن کی طرح بھاگ جانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس جنگ میں شکست اٹھانے کے بعد ہمبابا کی عسکری طاقت کی ایک طرح سے کمر توڑ کے رکھ دی گئی تھی۔ گلگامش، سموکان اور انکیدو نے جب دیکھا کہ ہمبابا کے ساتھ چند محافظ رہ گئے ہیں اور اس کے لشکر کی اکثریت کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، تو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کچھ عرصہ تک ہمبابا ان کی خلاف حرکت میں نہیں آ سکے گا، لہٰذا انہوں نے ان کا تعاقب ترک کیا اور ان میدانوں میں آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمبابا کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹا۔ اس کے پڑاؤ سے گلگامش، سموکان اور انکیدو کو خوراکی ذخائر کے علاوہ کافی تعداد میں ہتھیار بھی ملے تھے۔ چند یوم تک انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ اسی میدان میں قیام کیا۔ جنگ میں ان کے جو لشکری کام آئے تھے ان کی تدفین کا کام سر انجام دیا، جو زخمی ہوئے تھے ان کی دیکھ بھال کی۔ اس کے بعد وہ اپنی لشکر کو لے کر اپنی مرکزی شہر اریک کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ گلگامش، سموکان، انکیدو اور لوگل باندھا جب اپنے لشکر کے ساتھ اپنی مرکزی شہر اریک میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو چند یوم تک اریک شہر میں ان کی فتح کا جشن منایا جاتا رہا، اس لیے کہ ہمبابا کے خلاف یہ ان کی بہترین اور شاندار فتح تھی۔ جشن فتح کے آخری روز ایک بار پھر گلگامش، سموکان اور انکیدو اور بالبا کا سابق حکمران لوگل باندھا اور گلگامش کی ماں ننسون اریک کے قصر کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز گلگامش نے کیا۔ میرے عزیزو، فتح کا جشن آج ختم اور تمام ہو جائے گا۔ شمالی لبنان کے حکمران اتانا کے جس قاصد کو ہم نے اپنے پاس روک رکھا ہے، ابھی تک اس کا قیام شاہی مہمان خانے میں ہے اور اسے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ یوں اسے ابھی تک خبر نہیں کہ ہم نے ہمبابا کو بدترین شکست دی ہے اور یہ کہ ہمارے مرکزی شہر اریک میں فتح کا جشن منایا گیا ہے۔
اب جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس میں خصوصیت کے ساتھ خطاب سموکان کے لیے ہوگا اور عمومی طور پر سبھی میرے مخاطب ہوں گے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم بابا کو شکست دینے کے بعد اگلا کون سا قدم اٹھانا چاہیے؟ اس موضوع پر سب مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرو۔ گلگامش کی اس گفتگو کے جواب میں کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ ہر کوئی گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر ایک کی نگاہ بار بار سموکان پر اٹھتی تھی، اس لیے کہ گلگامش کا خطاب خصوصیت کے ساتھ اسی کے لیے تھا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد آخر کار سموکان بول پڑا، گلگامش میرے عزیز بھائی، اس موقع پر میرے ذہن میں ایک تجویز آتی ہے۔ میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو نہ صرف یہ کہ بالبک میں ہم لوگل باندہ کی مملکت اور حکمرانی کو بحال کر سکتے ہیں، بلکہ اتانا کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مسائل بھی کھڑے کر سکتے ہیں۔